الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بہو کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے اور کیا ملک سے باہر کام کرنے والا ملازم زکوٰۃ کا مستحق ہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ میرے متعدد سوالات ہیں۔ نمبر 1، کیا بہو زکوٰۃ کی مستحق ہے؟ نمبر 2، بیٹے کو کس وقت زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نمبر 3، میں ملازمت پیشہ شخص ہوں اور اپنے ملک سے باہر ملازمت کرتا ہوں۔ کچھ لوگ مجھے اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، تو کیا میں وہ لے سکتا ہوں؟ اور اگر میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا تو گزشتہ سالوں میں لی ہوئی رقم کا کیا کروں گا؟ یہ واضح رہے کہ مجھے اس کی مقدار کا علم نہیں ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، کسی مسلمان کے لیے اپنی زکوٰۃ ایسے افراد کو دینا جائز نہیں ہے جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے، جیسے کہ والدین اور اولاد وغیرہ، کیونکہ ایسے کرنے سے زکوٰۃ دینے والا اپنے سرمایہ کو بچا کر خود کو فائدہ پہنچائے گا، گویا کہ وہ اپنی زکوٰۃ اپنے پاس ہی رکھ رہا ہے۔ چنانچہ ابن منذر الاجماع صفحہ نمبر 57 میں کہتے ہیں، اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ اس حالت میں زکوٰۃ والدین کو دینا منع ہے جب اولاد کو والدین پر خرچ کرنے کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ اسی بات کو ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 647 میں برقرار رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اگر اولاد والدین کو زکوٰۃ دے گی تو اس طرح اولاد کو والدین پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گویا کہ انہوں نے زکوٰۃ دے کر اپنے ذمہ واجب خرچہ کو بچا لیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں زکوٰۃ خود ہی رکھ لی ہے۔ اس لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا جیسے زکوٰۃ کے ذریعے والدین کا قرض چکانا جائز ہے۔ دوم، اگر بیٹا غریب ہو اور اس کے پاس اتنی دولت نہ ہو کہ وہ اپنا اور اپنی اہلیہ کا پیٹ پال سکے، تو اس صورت میں والد کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں اور بہو پر خرچ کرے۔ مذکورہ تحریر کے مطابق بیٹے اور بہو کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ صاحب استطاعت باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نادار غریب بیٹے اور بہو پر خرچ کرے۔ سوم، اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو آپ کو دی جانے والی زکوٰۃ آپ وصول کر سکتے ہیں، چاہے آپ ملازمت پیشہ ہی کیوں نہیں ہیں، کیونکہ جب تک آپ کی آمدن سے ضروریات پوری نہیں ہوتی آپ فقراء اور مساکین کے زمرے سے باہر نہیں ہیں۔ اور اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں تو آپ کے لیے زکوٰۃ کی رقم وصول کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا آپ زکوٰۃ دینے والوں کو کہہ دیں کہ وہ زکوٰۃ وصولی کے وقت زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، چنانچہ آپ انہیں ان کی رقم واپس کر دیں تاکہ وہ اس رقم کو شرعی مصرف میں خرچ کریں، یا پھر وہ آپ کو یہ رقم شرعی مصرف میں خرچ کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بھی بنا سکتے ہیں۔ ایک صورت یہ بھی بن سکتی ہے کہ اگر وہ آپ کو دی ہوئی زکوٰۃ سے درگزر کر لیں اور اپنی طرف سے زکوٰۃ شرعی مصارف میں لگا دیں تو یہ بھی ممکن ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فتاوی ارکان الاسلام صفحہ نمبر 446 میں کہتے ہیں، میں یہاں ایک مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ جاہل لوگوں کو غربت کی حالت میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں مالدار کر دیتا ہے تو وہ پھر بھی لوگوں کی طرف سے ملنے والی زکوٰۃ وصول کرتے رہتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی غریب ہی ہیں، لیکن وہ دل میں یہ کہہ کر زکوٰۃ وصول کر لیتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رزق بھیجا ہے۔ ایسا کرنا حرام ہے، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا ہے اب اس کے لیے زکوٰۃ میں سے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ زکوٰۃ وصول کر کے زکوٰۃ دینے والے شخص کی اجازت کے بغیر کسی اور کو آگے پہنچا دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ اس کا گناہ پہلی صورت سے کم ہے لیکن ہے یہ بھی حرام۔ چنانچہ اگر زکوٰۃ دینے والے شخص نے زکوٰۃ کی رقم آگے کسی اور کو دینے کی اجازت نہیں دی تو پھر وہ اس رقم کا ضامن ہوگا اور زکوٰۃ دینے والے کو یہ رقم واپس کرنا ہوگی۔ اسی صورت میں یہ بھی شامل ہے کہ زکوٰۃ دینے والا شخص آپ کو زکوٰۃ آپ کے یا کسی اور علاقے کے فقراء میں تقسیم کرنے کے لیے دیتا ہے۔ اب اس صورت میں یہ مال آپ کے پاس امانت ہے اور اصل مالک کی طرف سے آپ مستحقین تک زکوٰۃ پہنچانے میں اس کی نمائندگی کریں گے، لہٰذا اب آپ اس میں سے اپنے لیے اصل مالک کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ کو اس مال کی مقدار کا علم نہیں ہے کہ کتنی رقم زکوٰۃ کی مد میں آپ نے وصول کی ہے تو آپ اس کا درست اندازہ لگانے کے لیے پوری کوشش کریں۔ اگر ممکن نہ ہو تو اپنے غالب گمان کے مطابق اتنی رقم ادا کریں کہ آپ کو زکوٰۃ کی رقم سے بری الذمہ ہونے کا گمان ہونے لگے، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ آپ اتنی رقم ادا کریں کہ آپ کو بری الذمہ ہونے کا یقین ہونے لگے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 179539۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔